पैदा की नहीं, लाठी चलाओ, नमाज छोड़ो, अल्लाह की इबादत से रुगर्दानी करो। सुन लो मेरी माँ और बहनों, और सुन लो मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आपको अल्लाह ने पैदा किया है ताकि आप सिर्फ और सिर्फ ओनली अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू की इबादत करें, और अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के किसी भी मखलूक को, किसी भी रचना को उपास्य ना बनाएं, उनकी पूजा ना करें, क्योंकि पूजा के योग, इबादत के लायक वही हो सकता है जो हमारा और आपका पैदा करने वाला हो और हमारा और आपका सत्य जन्मदाता हो। बहुत सारे एक बार एक भाई अपने हिंदू मित्र से मेरी बात होने लगी एक गार्डन के अंदर, तो मैंने कहा भैया तो का क्या पैदा किया गोरखपुर का, तो क्या क्या पैदा किया बा, तो हमारा माई पैदा किया बा। हम कहें कौन अखिया तोर महतैया बनाइस, कौन अखिया तोर बपवा बनाइस, है कि नहीं। माँ और बाप, ये ज्ञान दे रहा हूं, इल्म। माँ बाप दुनिया में आने का एक, बोले मौलाना, एक साधन है, एक जरिया है, बनाने वाले नहीं हैं। माँ और बाप दुनिया में आने का एक जरिया और साधन है। देख लीजिए, ये नोट है ना, ये हमने बनाया, हमारे पॉकेट में है। ये पॉकेट इस नोट को रखने के लिए हिफाजत के साथ एक साधन और जरिया, नोट तो नोट की कंपनी ने बनाया है। माँ बाप दुनिया में वजूद का हमारे लिए जरिया, लेकिन बनाया किसने है। मेरे मित्रों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग जो विवाहिक हैं, शादीशुदा है, जानते हैं पति और पत्नी संभोग करते हैं, एक वीर निकलता है पति के शरीर से, पत्नी की शरीर से, मर्द और औरत के जिस्म से जाके गर्भ के अंदर वो जमा होता है, महिला गर्भवती हो जाती है। और अल्लाह ताला जो सत्य माबूद है, जो पूजा के योग है, जिसके अतिरिक्त किसी की पूजा ना उचित है और ना जायज और दुरुस्त है, जिसके बाद वो अल्लाह ताला अपनी कर्तव्य से कहीं लड़की बना देता, कहीं लड़का बना देता, कहीं काला गोरा बना देता है, कहीं मोटा दुबला बना देता है, ऑक्सीजन दे रहा। तो हमें और आपको अल्लाह ने पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। दो चीज समझिए, एक तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, जैसा कि शेख जुबैर साहब मदनी हफिज़ुल्लाह ने बताया कि अल्लाह के अर्श के साए में रोज़े क़ियामत वो लोग भी होंगे जिनका दिल मस्जिदों से लगा रहता है, या वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी जवानी की इबादत, अपनी जवानी को उम्र अल्लाह की इबादत। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें पैदा किया है कि हम नमाज पढ़ें, पढ़ते हैं। अब कोई नहीं बोल वो का है, नमाज पढ़ते हैं, आप कहते हो मैं मुसलमान हूं, सुन लो कान खोल करके, उस वक्त तक अपने आप को मुसलमान कह नहीं सकते जब तक आप तौहीद के बाद न 5 वक्ता नमाज के पाबंद ना हो जाएं। खाओ यार वार ताकत हो भला लोग, तो रखिया चमकत हम ताका करते तू, हम नमाज के बात करते तो यार वार ताकत हो। जब तक आपका कलिमा सही नहीं हो जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त, और जब तक आप 5 वक्ता नमाज के पाबंद ना हो जाएं, उस वक्त तक आप मुसलमान ना कहें अपने आप को, जन्नत की उम्मीद ना करें, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की आप जर्रा बराबर तवक्को और आशा ना करें। और ये जान रखें मेरी माँ और बहनों, जलसे पे जो कुछ खर्चा हुआ, अगर आप एक ही बात मान लें कि आप 5 वक्ता नमाज की पाबंद हो जाएं, आप 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो जाए, जलसे का सारा खर्चा कम। आज से करोगे पाबंदी की नहीं, हाथ उठाओ नमाज की पाबंदी करने वाले जो करते थे इंशाअल्लाह। ये नौजवान क्यों नहीं उठा रहे हैं भाई? ऐ बेनमाजी तो बहु मारे जई हो,
اے بے نمازی تو بہو مارے جئی ہو، اللہ کے گھر سے تو پھٹکارے جئی ہو۔ جب قبریم جابو سکھرام پور کے یا ہراٹا کے یا چین پور کے، سب سے پہلے عبادت کے معاملے میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ جان رکھو نماز سب سے اہم عبادت ہے، سب سے پہلے فرض کی گئی ہے اور سب سے آسان عبادت ہے۔ یہ مسجد کاہے بنوائے بھائی؟ جب مسجد من آئی اور تو صحیح بتاؤ کا کرے بنوائے ہوا ہے کہ سکھرام پور والے بڑے مالدار ہو؟ اللہ کی قسم سن لیجئے، برداشت کر لیجئے، سب سے ذلیل انسان، سب سے دشت انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور 5 وقتہ نماز کا پابند نہ ہو۔ گھر میں ہے تو گھر میں، مسجد میں ہے تو مسجد میں ہونا کہتے۔ تو میرے بھائیو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کس کی ہوگی؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالی، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جتنے ہر قوم میں، ہر سمدائے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اس دودت بھیجا، اور سارے نبیوں کو ایک میسج، ایک سندیش دے کر کے بھیجا، سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا ایک ہی پیغام دے بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ساری سمدائے میں، سارے قوم میں رسول بھیجا، کیا سندیش، کیا میسج، کیا پیغام دے کے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت ہو اور اس سے راضی ہو، طاغوت سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کتے صاحب، بلی صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب کو۔ آج تو قوم اتنی ناسمجھی ہو گئی ہے اللہ کی عبادت کے علاوہ۔ میرے بھائیو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے نوجوانوں، آپ اپنے آپ کو چاہے حنفی کہتے ہو، چاہے اہل حدیث کہتے ہو، چاہے دیوبندی کہتے ہو یا سنی جماعت کہتے ہو، آپ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا معنی و مطلب سمجھ لو، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب سمجھ لو، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی مطلب، اس کا ترجمہ تو جان لو، ضروری ہے یاد کر لینا۔ اپنے گاؤں کے علماء سے پوچھ کے کہ بھائی ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کون سا کویتا ہے، کون سی گیت ہے، کون سی لوری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب سن لیجئے، لا الہ الا اللہ کا۔ اگر یہ کلمہ کا مطلب سمجھ گئے تو بہت ساری خرافات اور جہنم میں لے جانے والی چیزوں سے بچ جائیں۔ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، پہلے انکار کرو۔ کسی کو عبادت کے لائق مانو ہی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی ملا، نہ کوئی پنڈت، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی پیپل، نہ کوئی گائے، نہ کوئی بکرا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہی نہیں، پہلے انکار کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے جیسے کہ بھائی کینسر ہے، ڈاکٹر صاحب کینسر ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ پہلے کاٹ پیٹ کے بدبو اور جراثیم والی چیزیں پہلے نکال کر کے پھینکیں گے، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دوا بھریں۔ تو پہلے اپنے دلوں سے اس بات کا انکار کرو، اپنی زبان سے اس بات کا انکار کرو، اور اعضائے جوارح تصدیق کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اگر عبادت کے لائق، پوجا کے لائق، بندگی کرنے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ کون اللہ؟ جس کو کسی ویکتی نے نہیں دیکھا ہے،
کسی منوش نے نہیں دیکھا، کسی انسان نے دیکھا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کے مانند، جس کے پرکار کوئی وستو نہیں ہے، کوئی جس کے مانند کوئی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اور وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اب جب آپ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی جان لیجئے عبادت خالی نماز ہی نہیں ہے، عبادت خالی روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ حرکت، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو اللہ، جسے اللہ پسند کرے اور جس سے اللہ راضی، وہ عبادت ہے۔ سمجھیے، نماز کس کے لیے نماز ادا کی جائے؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے رکھا جائے؟ اللہ کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ بھروسہ کس پر کیا جائے؟ نربھر کس پر ہوا جائے؟ اللہ کے لیے۔ آشا اور امید کس سے کی جائے؟ اللہ کے لیے۔ ہم کھیتی بوئی آئیں گا، بڑھیوا بوا بیوا بوئی آئیں، امید کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ڈرا کس سے جائے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اللہ ہی تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ امید کس سے کی جائے؟ اللہ تعالیٰ ہی سے۔ یعنی جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے کی جائے، اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کی رچناؤں میں سے کسی رچنا سے نہ کیا جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ اعتراف کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، دل کی سے تصدیق کرتے ہوئے کہا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ جنت کے دروازے کی کنجی ہے، اور کنجی میں دانت اور دندان۔ کوئی کنجی پلین دیکھے ہو کہ کہیں کھدا رہا نہ رہا ہے، اس میں دانت نہ ہو؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا، یہ دانت ہے۔ حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے، چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد دین کے سارے واجب اور فرض اور رکن عملوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب جب آپ نے جان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مانگنے کے لائق نہیں، کوئی ڈرنے کے لائق نہیں، کوئی امید رکھنے کے لائق نہیں، نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی لڑکی دے سکتا ہے، نہ کوئی بیماری دور کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ، اور نہ کوئی شفا دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ آج مسلمان ہم ہیں، لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، گلوں میں تعویذ، کمر میں تعویذ، گندوں میں تعویذ۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے لڑکے کو، اپنے بیٹے کو جب ساجتی ہے تو ٹھوک سے یہاں ایک کالا ٹیکا مار دیتی ہیں، کالے کپڑے پہناتی ہیں۔ یہ تعویذ، یہ گنڈا وہ نہیں کرے گا جو لا الہ الا اللہ کو جانتا اور مانتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ یہ درگاہوں پر، یہ مزاروں پر، معاف کیجئے گا، آج لوگوں نے الگ الگ اپنا خواجہ بنا لیا ہے، اپنا ولی بنا لیا ہے، اپنا درگاہ بنا لیا ہے، اپنا مزار بنا لیا۔ سنو، اللہ تعالی کے نبیوں سے بڑھ کر کوئی پہنچایا نہیں ہے، اور خاص طور پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے زیادہ کوئی اللہ کا قریبی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ حضرت فاطمہ کو بلایا، اپنی دلاری کو، اور کہا، اے فاطمہ، میری ملکیت اور جائیداد میں سے جو مانگنا ہو تم مانگ لو، میں قیامت کے دن میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا۔ اگر اللہ کے رسول نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت و صلاحیت رکھتے تو طائف کے میدان میں خود مار نہ کھاتے۔ آج بہت سارے لوگ جو گاتے ہیں، میرے بھائیوں معاف کریں گے، برد جھولی میری یا محمد، لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی، یہ شعر بالکل لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، یہ شعر بالکل قرآن کے خلاف ہے، یہ شعر بالکل نبی کی ہر دعوت کے خلاف ہے۔ اگر خالی جھولی کو بھرنے والے ہمارے نبی ہوتے، نفع نقصان کے مالک ہمارے نبی ہوتے، اولاد اور بیٹا بیٹیاں دینے والے ہمارے نبی ہوتے، تو طائف کی گلیوں میں آپ مار کھاتے، احد کے اندر آپ کے 2 دانت شہید کر دیے جاتے،
यहूदन उठा करके आपके खाने में जहर मिला देती, ये तो बड़ा लंबा मौजू है। तो मेरे भाइयों साथियों, तौहीद ये है कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है, चुनाचे उसी की इबादत की जाए। अल्लाह के बंदों में से किसी की ना पूजा की जाए ना इबादत किया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का ये मतलब समझे। मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, 3 मिनट और बाकी। आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारी माएँ और बहनें, मौलाना तकरीर कर रहे थे ना कि शादियां क्यों नहीं होती, क्योंकि हम तौहीद वाले नहीं हैं, हम ईमान वाले नहीं हैं। आज हमारा बच्चा, हमारी बच्ची तौहीद वाला हो जाए, वाली हो जाए, हम तौहीद वाले हो जाए, ईमान वाले हो जाए और नमाजों के पाबंद हो जाएं, तहज्जुद पढ़ने वाले हो जाएं, अपने खाली हाथ को रब्बे कायनात के मेहरबान दरबार में उठाए, हर एक की शादी हो जाएगी। कोई शिकायत अल्लाह ताला से कहने से पहले अपने आप को तो हम देखें। हमारी बच्चियां क्या इस्लाम जानती हैं, कितना दीन जानती हैं। मौलवी साहब कहेंगे कुरान पढ़ने, अरे कुरान पढ़ने से, कुरान पढ़ने, कुरान समझने से मतलब है कुरान को समझने वालियां हों, कुरान की तिलावत के साथ साथ कुरान को समझने वाले। और जब एक देख लीजिए, सहाबे कराम मोमिन थे, तौहीद वाले थे, शिर्क और बिदअत से वो दूर रहते थे, आग के अंगारों पर लिटाए गए, तकलीफें दी गई, लेकिन राह तौहीद से वो कभी भटके नहीं। अल्लाह ताला को सबसे पसंद जो इबादत है, जिसके बिना कोई इबादत, कोई बंदगी कबूल नहीं होगी, वो इबादत है तौहीद की। बंदा तो ये मान, ये तस्लीम कर, ये इकरार कर, एतराफ़ कर कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। जैसे तू मानता है कि हमारा रब पालने वाला, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, आसमान बनाने वाला अल्लाह है, ज़मीन बनाने वाला अल्लाह है, लड़का और लड़की देने वाला अल्लाह है, हमारा रब प्रतिपालक अल्लाह है, ऐसे तो मान, इकरार कर कि तेरे इबादत के लायक, बंदगी के लायक, मांगने के लायक सिर्फ अल्लाह ताला, पूजा उसी की होगी और किसी की नहीं। और ये तौहीद अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। एक गलाजत, गंदगी, कैंसर, सबसे बड़ी बदबूदार चीज अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा नापसंद है, वो क्या है? शिर्क। अल्लाह जैसा किसी को मानना, खुश रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, अल्लाह के साथ अल्लाह की भी दुहाई देना और बंदों की दुहाई देना। जो चीज अल्लाह के से मांगना चाहिए वो चीज बंदों से मांगना, और बीच में वास्ता और वसीला और तुफैल लगा देना। मेरे मुसलमान भाइयों, आप अज़ान में क्या कहते हो? अल्लाहु अकबर। मुझे साहब कहाँ माना हो? एक है अल्लाह अकबर के माना, बता दो प्रेम। अल्लाह सबसे बड़ा है, अकबर सबसे बड़ा ना है, लोग समझे अकबर सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है कि नहीं? तो छुटकने जाबो मांगे, बोलो ना। तू कहत हो अरे अल्लाह सबसे बड़ा है, हम वकरे तक नहीं पहुंच पाइबे, MP MLA के पास जाए लिए प्रधान जी के वास्ता लगाओ चाहे। कितनी बड़ी गलत बात कही गए, कितनी बड़ी गलत बात। अरे अल्लाह को प्रधान जैसा बना दिया, तौबा तौबा। अल्लाह को विधायक जैसा बना दिया, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह को MP जैसा बना दिया, अरे तेरा अल्लाह तो ये है, तेरा रब तो वो है कि अगर अंधेरी कोठरी में कंबल, 100 कंबल के नीचे लेट कर गए, अल्लाह हमें बढ़िया पतो दे दो, वह सुनता है। तेरा अल्लाह तो ये है भाई। तो MP MLA तो एक इंसान है, MP MLA तो शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है।
اور شرک پر مرنے والا مولانا لوگوں سے پوچھ لیجئے گا، اپنے گاؤں کے علماء کرام سے آپ لوگ پوچھ لیجئے، قرآن کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو شرک لے کر کے گیا اس پر جنت حرام، تب کہاں جائے گی؟ جہنم میں، نرک میں، دوزخ میں۔ معاف کیجئے گا، ہمارے میں اور غیروں میں یہی فرق ہے۔ ہم توحید والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور غیر جو ہے شرک اور کفر والا ہے۔ توحید والا ہی جنت میں جائے گا اور شرک اور کفر والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ، یہ 2 منٹ زیادہ ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو دولت توحید سے مالا مال فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جلسے کے ذریعہ خیر پھیلے، نیکیاں پھیلیں، اور ہمارے ان دوست و احباب کو اللہ تعالیٰ پکا سچا نمازی بنا دے۔ انسان ہونے کے ناطے جلسے کے منتظمین کی طرف سے یا علماء کی طرف سے یا عوام کی طرف سے کوئی خامی کمی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ یہ شیخ عطاء الرحمان سعیدی المدنی حفظہ اللہ جو عقیدہ توحید پر پرمغز خطاب فرما رہے تھے، اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ابھی مائک پر اسٹیج پر 5 منٹ کے لیے ہمارے مدرسہ کے ناظم اعلیٰ ماسٹر سکندر احمد خان صاحب انشاءاللہ کچھ مختصر نصیحت کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ہر دل عزیز اور چہیتے مقرر شیخ نور الحسن سلفی چین پور کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ 5 منٹ آپ کے درمیان میں ماسٹر سکندر اعظم خان ناظم مدرسہ مصباح العلوم سکھرام پور، آپ کی نصیحت ہے، غور سے سنیے۔ اس کے بعد کھانا انشاءاللہ شیخ محترم کا خطاب ہوگا، کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھا کر کے جائیے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ نہیں بہت، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔